يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس مسند پہ آج میں کھڑا ہوں یہ بڑی بھاری مسند ہے۔ ہمارے استاد محسن اور مربی جنہوں نے 35 سال تک اس مسند پہ کھڑے ہو کے توحید و رسالت کی دعوت کو پیش کیا، وہ شخصیت عابد الرحمن خان صاحب 7.5 ماہ سے اپنی پنڈلی کے فریکچر ہونے کی وجہ سے صاحب فراش ہیں۔ اللہ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی دے اور جلد اس مسند پر موجود ہوں۔ انہوں نے مجھ طالب علم پہ اعتماد کرتے ہوئے اس مسند پہ کھڑا کیا ہے۔ اللہ ہمیں کما حقہ ان کا خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا عیدنا تقبل اللہ منا ومنکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں ارشاد گرامی ہے، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے۔ ہماری عید یہ ہے کہ جس کا آغاز عید کی نماز سے ہوا ہے، وہ نماز جو 12 زید تکبیرات پر محیط ہے۔ تکبیرات کی کثرت اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت اور بڑائی کا اعتراف ہے، اور یہ گناہوں کی بخشش کی اساس ہے۔ یہ ہمارا تہوار ہے، 4 دن پر پھیلا ہوا ہے۔ آج کا دن یوم النحر ہے، کبھی ہم قربانیاں کرنے والے ہیں۔ بقیہ 3 دن ایام التشریق ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اس لیے تکبیرات کو خوب بلند کیا جائے،
سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کرنے کے دن ہیں، یعنی آج کے دن بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، 11، 12 اور 13 کی عصر تک قربانیاں کی جا سکتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی بلندی ہے، اللہ کی توحید کا اظہار ہے۔ وہ حاجی لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک تلبیہ کی نعمت دی ہے، وہ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ لبیک کا معنی ہے اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو یہاں پہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے تکبیرات کو مقرر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، واللہ اکبر، پھر میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں تو تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے۔ یہ تکبیرات اور یہ تلبیہ، یہ دونوں چیزیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما احل محل ولا کبر مکبر الا بشر بالجنہ، جو شخص ایک مرتبہ تلبیہ پڑھے گا اور ایک مرتبہ تکبیر پڑھے گا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کو بلند کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر تلبیہ اور تکبیر پر اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اس لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حاجیوں نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کی گواہی عرب کے صحرا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ اور پتھر دیں گے، اگر سمندروں میں ان حاجیوں نے سفر کیا تو پانی کا ایک ایک قطرہ گواہی دے گا، اور اگر انہوں نے ہوائی سفر کیا ہے تو ہوائی ساری مخلوق گواہی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ او عن شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا۔ جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، حاجی حج کے لیے گیا ہے اور تلبیہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس کی دائیں طرف جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری تلبیہ کہتی ہیں، اور بائیں طرف کی جتنی بھی مخلوقات ہوں گی اس تلبیہ کہنے والے کی، وہ ساری کی ساری زمین کے ختم ہونے تک تلبیہ کہتی ہیں۔ اور اس حاجی نے جب تلبیہ پڑھا اور یہ ساری کی ساری مخلوقات، وہ چرند ہوں، وہ پرند ہوں، وہ درخت ہوں، وہ بنڈگیں ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر موجود ہے، وہ کل قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیری توحید کا اظہار کیا کرتا تھا، جو تیری توحید کا پرچار کیا کرتا تھا، اس لیے ہم عیدین کے موقع پہ یہاں پہ تکبیرات کہتے ہیں، اللہ کی توحید کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی بات ہم نماز میں بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا اللہ اس عبادت کے لائق ہے تو صرف تو ہے، تیرے سوا یہ جبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ تو اللہ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعتقادی طور پر اور عملی طور پر توحید کے نور سے آراستہ کر لیں، ہماری زبانوں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہو، ہمارا عمل اللہ کی توحید پر قائم ہو، ہمارے یہ دن اللہ کی توحید پر گزریں۔ یاد رکھیں دین اسلام میں اللہ کے تقرب کے لیے بے شمار عبادات ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہم جہاد کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ ساری عبادات ہم نے اس لیے کی کہ ہمیں ہمارے رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں جب تک توحید کا فہم نہیں ہے، اللہ کی توحید نہیں ہے،
تو یہ سارے کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، اگر ان عبادات میں کسی جگہ پہ کمی رہ گئی، کسی جگہ پہ تھوڑی سی سستی ہو گئی، کمزوری رہ گئی، اس توحید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر کے جنت الفردوس کا باسی بنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کل سجل مثل مد البصر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک نہیں رجسٹر بلکہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فرشتے غصے میں اس بندے کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ غفور اور شکور بڑے قدردان رب وہ فرشتوں سے فرمائیں گے لا تعجلوا علی عبدی، او میرے فرشتوں میرے بندے کے اوپر جلدی نہ کرو، ذرا ٹھہرو، ان لہ عندی حسنہ، میرے پاس اس کی ایک نیکی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پرچی کو نکالیں گے، ایک بطاقہ کو نکالیں گے، اس پرچی کو اللہ فرمائیں گے کہ ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، ترازو میں تول لو، اور 99 رجسٹر جو تا حد نگاہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ کے فرشتے اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھیں گے اور گناہوں کے 99 رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثقلت البطاقۃ، وہ پرچی والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور 99 رجسٹروں کے وہ پرخشیں اڑا دے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے فرشتے اس پرچی کو کھولو، اس پرچی کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ عقیدہ توحید کی بنا پہ اس کے 99 رجسٹروں کے گناہوں کے پرخشے اڑ جائیں گے۔ اللہ توحید کی یہ لاج رکھیں گے۔ اس لیے عبادات میں اگر کسی جگہ پہ کمی آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، صرف عقیدہ توحید کی بنا کے اوپر۔ اگر عقیدہ توحید میں کسی جگہ پہ بھی سوئی کے ناکے کے برابر بھی دراڑ آ گئی اور اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھا، ساری زندگی عمل کرتا رہے، ساری زندگی اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج اور عمرے کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، جہاد کرتا رہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک ہو گیا، اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہم نے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا عمل تو دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے، میں نے تو تیری زندگی کی ساری سیرت کو اور صورت کو نمونہ بنا دیا ہے، اگر تو نے بھی میرے ساتھ شرک کر دیا تیری ساری زندگی کے اعمال کو اکارت کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے میں اور آپ کیا ہوتے ہیں، اس لیے اپنے عقیدے کو چیک کریں۔ عقیدہ توحید میں نہیں یہاں چاہنا چاہیے۔ اعمال میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے کو پر قادر ہیں۔ آج کے خطبہ عید الاضحیٰ سے یہ سبق لے کے جائیے، پوری زندگی ہم اپنے رب کے ساتھ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی توحید کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اللہ کی توحید کے ساتھ ہی ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ فہم توحید کو حاصل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کیجئے۔ پتہ چلا کہ پہلے جانو اور پہچانو لا الہ الا اللہ کو، کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا اس کی لاج رکھنے والے کتنے لوگ ہیں، عقیدہ توحید اور اس کا فہم کتنے لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلی بات ہی نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پھر اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر استغفار کا بھی فائدہ نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں ہے، لاکھ استغفار کرتا رہے اس کو اس کے استغفار کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ استغفار وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرے۔ لیکن توحید کا فہم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی صحیح معرفت نہیں ہے، تو اس کے استغفار کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب اس توحید کی معرفت ہوگی تو پوری زندگی میں ایک بار اگر استغفار کر لیا جائے اللہ اس بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ توحید کی معرفت ہو۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، زندگی کے کسی موڑ کے اوپر اللہ کی توحید کی معرفت آ گئی اور گناہوں کی وجہ سے پریشان آنکھوں سے آنسو بہا لے تو ایک مرتبہ کہتا اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا گناہوں سے بھر کے لے آئے پھر زندگی میں مجھ سے ایک مرتبہ توبہ کر لے، غفرت لک ولا ابالی، اے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ استغفار اتنا بڑا عمل، اس کا بھی فائدہ تبھی ہوگا جب عقیدہ توحید ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں تھیں، جو ذکر و اذکار تھا وہ توحید کے اوپر قائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو ایک اور کریں، وقت نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی کیا جائے۔ اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ تو تمام تعریفیں تیری ہیں، تو سب سے بڑا ہے، تو انبیاء سے بڑا، تو شہداء سے بڑا، تو پیر فقیر سے بڑا، اللہ کائنات کی ہر مخلوق سے تو بڑا، تو خالق ہے۔ جب یہ بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے گویا کہ عقیدہ توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سارے کے سارے الفاظ عقیدہ توحید کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نبیوں کی بھی یہی دعوت تھی، ان کے بھی اذکار یہی تھے، وہ بھی اپنے رب کے سامنے جب کسی مشکل میں چلے جاتے تھے اپنے عقیدہ توحید کا اقرار اور اظہار کیا کرتے تھے اور اس کا پرچار کیا کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام کو دیکھیں کس جگہ پڑے، مچھلی کے پیٹ میں۔ ذرا تصور تو کیجئے ایک انسان سمندر برد ہو پھر مچھلی اس کو نگل جائے، وہاں سے نکلنا کیسے محال ہو سکتا ہے؟ لیکن یونس علیہ السلام اتنی بڑی مشکل میں بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، کسی پیر اور فقیر کو نہیں پکارا، کسی قبر والے کو نہیں پکارا۔ یہ قرآن ہمیں عقیدہ توحید سکھاتا ہے۔ آج کے خطبہ سے یہی سبق لے کے جاؤ، ہر نبی کی دعوت عقیدہ توحید، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عقیدہ توحید، اور یہ قربانی ہمیں عقیدہ توحید کے اظہار کے لیے دی گئی ہے۔ یہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو پتہ ہے یونس علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے التجا کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کو مشکل میں پکارا جائے، اللہ وہ تو ہے، سبحانک، اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ تیرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہی ہے۔ یہ یونس علیہ السلام اللہ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، یہ ایک نبی کا مجرب نسخہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کرونا وائرس چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، ہم نے یہ ملک بنایا عقیدہ توحید کی بنیاد کے اوپر، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم نے اس کی لاج نہیں رکھی، ہر میل کے فاصلے کے اوپر ہم نے معبود بنا رکھا ہے، درباروں کے اوپر جھکا جاتا ہے، نظر و نیاف دی جاتی ہیں، ان کے اوپر بکرے اور چھترے ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، او مسلمانوں، جس طرح تم قربانی کرتے ہو اللہ کے نام کے اوپر، بکرے اور چھترے کے اوپر چھریاں چلاتے ہو، باقی دنوں میں بھی تم بکرے اور چھترے اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا کرو، کسی پیر فقیر اور
قبر اور حجر اور شجر کے نام کو پر ذبح نہ کیا کرو. یہ ہمیں قربانی سبق دے رہی ہے. ہم فہم حاصل کریں عقیدہ توحید اور کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں، اور جس نبی کی سنت کو آج ہم اپنانے کے لیے قربانیاں کرنے والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت ابراہیمی کو ہم نے یہ تو یاد رکھا کہ بکرے اور چھترے یہ قربانیاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھا. وہ ابراہیم جس کو توحید کی خاطر ایک بزنس مین باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا، کہا ابراہیم تو میرے گھر کو چھوڑ جا وگرنہ پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا. ایسا لاڈلا بیٹا اور بزنس مین کا بیٹا جو ایک تاجر باپ تھا، بت فروش بھی تھا، بت بنانے والا بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اس وقت کا سب سے بڑا بزنس مین باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ. وجہ کیا تھی؟ اللہ کی توحید کو پیش کرنے والا ابراہیم اللہ کی توحید کے اندر آنچ نہیں آنے دی، اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا. یہیں پہ بس نہیں، قوم کہتی ہے کہ آج ہمارے معبودوں اور بتوں کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے، زخمی کر دیا اور توڑ دیا، یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہو سکتا ہے. پکڑو اس نوجوان کو، ابراہیم کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم تو اپنی عقیدہ توحید کی دعوت سے باز آ جا وگرنہ ہم تجھے جلا کے رکھ دیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس توحید میں آنچ نہیں آنے دی. کہتے ہیں یہ اس آگ میں جلنا تو گوارا ہے لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ میں آنچ نہیں آنے دوں گا. آگ سامنے جل رہی ہے، ابراہیم کو پتہ ہے کہ اب یہ قوم مجھے معاف نہیں کرے گی، یہ قوم تو مجھے اس آگ میں ڈال دے گی. سنت ابراہیمی کو پر عمل کرنے والے مسلمان بھائیوں، ابراہیم کے عقیدے کو پڑھو. اللہ نے جہاں پہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بھی نمونہ ہے. سنت ابراہیمی کو پر عمل کرنے والوں، ابراہیم کی سیرت کو دیکھو. سامنے آگ جل رہی ہے، پتہ ہے یہ قوم مجھے اس کے اندر گرا دے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عقیدہ توحید کے پرچار سے پیچھے نہیں ہٹے. قوم نے ایسا ہی کیا، آگ میں ابراہیم کو اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دیا. اللہ پھر اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہہ دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. عقیدہ توحید کا پرچار کرنے والا میرا خلیل ابراہیم اس آگ کے اندر آ گیا ہے، تو ٹھنڈی ہو جا. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ٹھنڈا ہونے کا کہا ہے کہ کہیں اتنا ہی ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو ٹھنڈک کی وجہ سے بھی پریشانی آئے. آگے اللہ نے فرمایا سلامتی والی بن جانا. پھر عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ ملکوں کو حفاظت کرتا ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے کامیابی ملے گی، عقیدہ توحید کی وجہ سے قیامت کے دن اگر کمی کوتاہی رہ گئی اللہ مالک الملک نے ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر کے جنت الفردوس کا باسی بنا دینا ہے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں ایک دعا کی اور ایک بد دعا کی، وہ بھی یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ میرے جانے کے بعد لوگ میری قبر کی پوجا پاٹ شروع کر دیں. ہمارے لیے بہت بڑی دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا میں جن لوگوں نے دربار بنا رکھے ہیں، پیروں فقیروں کی قبروں کے اوپر جھکتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں عقیدہ توحید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بھی ہمیں پیش کیا. اور یاد رکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کانوں میں عقیدہ توحید کی آواز آتی ہے، جس کو اذان کہا جاتا ہے، جس کے آخری الفاظ کیا لا الہ الا اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کا آخری سانس نکلتے ہوئے یہی عقیدہ ہوا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کو مرتے ہوئے بھی کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں.
ایک شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ننگی پشت اور پیٹھ کے اوپر، اور گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ذرا الرٹ ہو جائیے، مجھے یہ بندہ خطرناک لگتا ہے۔ چونکہ مدینہ کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے اندر گزری، ہر وقت دشمنوں سے خطرہ رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ذرا الرٹ ہو جانا، کہیں یہ شخص ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح سواری کے اوپر سوار ہے، اور کہتا ہے کہ کیا آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ شخص اپنی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے میری زندگی میں آپ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو گیا ہے، اور عرض کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں صرف آپ کی زیارت کے لیے اور کلمہ توحید کے اقرار کے لیے۔ آپ کے سامنے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائی اور مسلمان کر دیجئے۔ اسی طرح سواری کے اوپر سوار بیٹھا کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ جو سواری گھوڑا یا اونٹنی، ایک روایت میں اونٹنی کے الفاظ ہیں، اس کا ایک پاؤں ایک بل کے اوپر آیا، نیچے بل تھی، اس کے اوپر جب اس کا پاؤں آیا توازن برابر سواری نہ رکھ سکی، سواری نے تو کیا گرنا تھا، سوار پہلے ہی گر گیا۔ وہ صحابی گردن کے بل گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہتے یا عمر یا سلمان اٹھیں، علیک بالرجل، اس آدمی کو اٹھائیے۔ دونوں صحابی اٹھ کر فیقعدانہ ولم یقعد، دونوں اس کو اٹھاتے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں رہا، فیتحرکانہ ولم یتحرک، اس کو حرکت دیتے ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے ابھی دیکھا ہے جنت سے فرشتے آئے ہیں جو اس کے منہ میں پھل کھلا رہے ہیں۔ یہ پیاسا اور بھوکا آیا تھا، صحابہ نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھل کھا رہا تھا۔ عقیدہ توحید کا اقرار کیا، جیسے ہی کلمہ پڑھا ساتھ ہی روح نکل گئی، ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس لیے جس کے عقیدے میں بھی تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تو ہی سب کچھ پیدا کرنے والا، تو نے ہمیں پیدا کیا، یہ جبھی بھی جھکے گی تو تیرے سامنے۔ اور ابراہیم کی دعوت یہی تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ذکر کر رہا تھا، مختصراً ذکر کروں، آپ نے دوسری بد دعا یہ دی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، کبھی بھی نہیں جانا قبر کے اوپر، عقیدہ توحید کو اپناؤ، اللہ لاج رکھے گا، دنیا کے معاملات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے معاملات بھی درست کر دے گا۔ قرآن کی سب سے پہلی دعوت توحید کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی آخری دعوت بھی توحید ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ پوری کائنات کا رب اللہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، پوری کائنات کا لوگوں کا معبود اللہ ہے۔ ہماری پیدائش کے وقت بھی توحید، ہماری موت کے وقت بھی ہمیں توحید کا ہی پرچار کرنا چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کا دبدبہ، رعب اور جو طاقت اور ہیبت تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ صحابہ سے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ اس کا سبب عقیدہ توحید تھا، اللہ کے اوپر یقین تھا، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب اسلامی فوجیں عراق میں جنگ قادسیہ میں جو ہے داخل ہو رہی تھیں، اس وقت کا جو رستم بادشاہ تھا ایران کا، وہ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بہت سارے مسلمان جو دیکھنے میں کمزور ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہو سعد بن نبی وقاص کو یہ کہا جائے جو سپہ سالار تھے کہ آپ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھیجیں جس کا ہم دیدار کریں اور کچھ انٹرویو کریں۔ تو سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم قبیلے کا سب سے بڑا مجاہد ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ جاؤ ذرا رستم کی بات سن کر آؤ۔ تو ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، رستم پریشان بیٹھا تھا،
کہ یہ مسلمان جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو ہمیں مولی اور گاجر کی طرح کاٹ دیتے ہیں. میں دیکھوں تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ان کے اندر ایمان کس طرح کا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے استقبال کے لیے، چونکہ ایک رعب تھا، دبدبہ تھا سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی وجہ سے اس نے استقبال کے لیے اپنے محل کو سجایا سونے جواہرات کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ، اور بڑے بڑے ریشمی پردوں کو لٹکایا، نیچے قالین کو بچھایا کہ جب یہ اس کا کوئی بھی بندہ نمائندہ آئے گا وہ غور و فکر کرے گا اور اس کے اندر میرا روب پڑ جائے گا، وہ پریشان ہوگا. لیکن دیکھا اس نے رستم نے کہ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور تلوار گھوڑے سے اتر کر جب اس قالین کے اوپر چلتا ہے تو تلوار کو قالین کے اوپر مارتا آ رہا ہے. جس طرح لاٹھی ہم لے کر چلتے ہیں وہ تلوار کو لے کر چل رہا ہے سیدنا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا. اس نے جو استقبال کے اتنے بڑے ریشمی جو پردے لٹکائے تھے، سونے جواہرات لگائے تھے اور موتی لگائے تھے، اس کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی، بلکہ قالین کا بھی نقصان کرتے ہوئے دربار میں سامنے پیش آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کو سعد بن ابی وقاص نے بھیجا؟ کہا آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ جو در در کے دھکے کھا رہے ہو اور اپنے گلے بھی کٹوا دیتے ہو، لیکن روب اور دبدبہ آپ کا اتنا ہے کہ تم بہت سارے کافروں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہو. تمہارا مشن کیا ہے؟ ربی نے جواب دیا رستم کو، نرید ان نخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے. صرف یہ مقصد ہے. عقیدہ توحید کی بنا کے اوپر ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ جس نے کمال کا استقبال کیا، سونا جواہرات اور موتیوں کی طرف، ریشمی پردوں کی طرف اور قالین کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ ایک سپہ سالار اور ایک نمائندہ کی حیثیت میں رستم کے سامنے ایسے کھڑا ہے. وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا روب اور دبدبہ ہے، اس کی الفاظ کے اندر اتنا اللہ نے روب رکھا ہے. کہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ ہم عقیدہ توحید کی اصلاح کریں. ہمارے عقیدے میں، توحید میں، کلمہ طیبہ میں اس کا فہم حاصل کریں. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے، اصل کلمہ طیبہ ہم سے کہتا کیا ہے، اس کے اوپر اللہ نے موقع دیا تو بات کبھی کریں گے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو سنا اور سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.